فخر سے بتایا کرو کہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلم بنایا، کیونکہ یہ نسبت بھی اب کمزور پڑتی جا رہی ہے. اب پتہ ہے کیا لوگ کہہ رہے ہیں، یار جو بالکل لبرل ہو نا، ان تمام پابندیوں سے آزاد ہو، وہ ہے صحیح آدمی. ایک ڈاکٹر ہے، میں تو ڈاکٹر کو بھی بہت سنتا ہوں نا یوٹیوب پہ، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا یہ ڈاکٹر کس طرف کو جا رہے ہیں، اب سائنسدان کس طرف کو جا رہے ہیں، اور ہمارے سیاستدان کدھر کو جا رہے ہیں، جوان نوجوان لوگ کدھر کو جا رہے ہیں. یہ سب چیزیں سوسائٹی میں نظر آتی ہیں. پہلے آپ ڈاکٹروں کی تقریریں سنو گے نا، بہت زیادہ ان کو اللہ کا لفظ ان کی اسپیچز میں ملے گا. کوئی چیز، کوئی رپورٹ پیش کر رہے ہوں گے نا، ہماری باڈی میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے یہ کیا ہے اور اللہ کا نظام ہے. اب ڈاکٹروں کی زبان سے بھی لفظ اللہ بولو غائب ہو رہا ہے. اب وہ ان کی زبان سے بھی لفظ اللہ غائب ہو رہا ہے. کیوں؟ ہم نے اللہ کو بیچ میں لے آئے نا، تو لوگ سمجھیں گے یار یہ سائنسی رپورٹ نہیں پیش کر رہے، تو اللہ کے فضائل بیان کر رہا ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے نا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں یہ دقیانوس قسم کا آدمی ہے، یہ پرانے، یہ اللہ کو بیچ میں بتائیے. سائنس کا اللہ سے کیا تعلق؟ حالانکہ سائنس اور اللہ ہی، سائنس تو پیدا کرنے والا خدا ہے نا یار. تم جب ایک چیز بیان کر رہے ہو کہ ہمارا کڈنی اس طرح سے کام کرتا ہے، اتنے لیٹر پانی جو ہے نا خون فلٹر کرتا ہے ڈیلی بیسس پر، تو ایک دفعہ پھوٹے منہ سے کہہ دو یار یہ خدا کی بہت بڑی قدرت ہے. خدا نے بنایا ہمارے گردوں کو، اتنی بہترین مشین، ہماری باڈی اس طرح سے پمپنگ کرتی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. لیکن اب زبان سے لفظ اللہ آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے. کیوں؟ لوگ کہیں گے یار ڈاکٹر صاحب آپ تو ملا ٹائپ کے ہیں، ہم نے تو ملا ٹائپ کے، ہم نے تو نیوٹرل لوگوں کی رپورٹیں پڑھنی ہے، مذہب کا تڑکا لگاؤ گے پھر ہم نے نہیں سننا. شرم آ رہی ہے. تو ایسے ڈاکٹروں سے میں کہتا ہوں ابھی آپ کو شرم آ رہی ہے نا، یہ گردے وردے ایک دن مارکیٹ سے ویسے ہی شارٹ ہونے والے ہیں. سب نے مرا کے جانا کہاں ہے؟ قبروں میں جانا ہے، مرنا ہے. یہ دماغ میں رکھو آپ، سب نے مرنا ہے. آپ کے گردے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے، آپ کی ہارٹ بھی ختم ہوگا، آپ کی آنکھیں بھی ختم ہوگی، سب کچھ فنا ہے. جتنا بھی آپ میڈیکل سائنس میں ترقی کر لو نا، انجام کیا ہے؟ موت. اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹروں کو سمجھا رہا ہے خاص طور پر کہ یہ جو تم نے میڈیکل سائنس کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے نا، کہ ہر چیز ایک لاجک کے تحت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے مانتے ہو رہی ہے، لیکن اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جس نے پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ ماں کے رحم میں جاتا ہے وہ قطرہ، اور آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن جاتے ہیں. تم تو اس چیز کو پڑھ رہے ہو، خالق تھوڑی ہو، کریٹر تھوڑی ہو. تو جس خدا نے تمہیں فرسٹ ٹائم پہلی بار پیدا کیا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، قرآن قسمیں اٹھا کے کہتا ہے وہی اللہ ان لوگوں کو زندہ کرے گا، زندہ کر کے چھوڑے گا جو قبروں کے اندر سڑ گئے ہیں، مٹی بن گئے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشرکین سے اور پیغمبروں کا جو لوگوں سے مقابلہ ہوا ہے نا، وہ مقابلہ ہی یہی تھا کہ آخرت ہے، تم مرنے کے بعد کیا ہوگے؟ زندہ ہوگے. اور یہ بات خدا کے سوا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لہذا یہ سائنس نہیں بتائے گی آپ کو، یہ خدا کے سفیر بتائیں گے. سائنسدان خدا کے سفیر نہیں ہے، وہ اس دنیا کو پڑھتے ہیں، اس کی نالج ہمیں دیتے ہیں. ڈاکٹر خدا کے بھیجے گئے نمائندے نہیں ہے، خدا کے بھیجے گئے نمائندے پیغمبر ہوتے ہیں. تو پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کی چیز نہیں ہے. تمام پیغمبر اس بات پر اتفاق ہے، سارے پیغمبروں نے یہ کہا کہ مرنے کے بعد کون کرے گا؟ زندہ کرے گا. اور ہمیشہ ہر پیغمبر کا مذاق اڑایا گیا اس دعوے پر. جس پیغمبر نے بھی کہا نا موت کے بعد زندگی ہے، ان کا مذاق اڑایا گیا. آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں، نحن اعلم بما یقولون، وہ قرآن کے کیا الفاظ ہیں کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے کہتے ہیں نا کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہو، لیکن ایک دن اللہ اس عمل کو کیا کرے گا؟ ریورس کرے گا، ریورس کرے گا اور تم سارے زندہ ہو جاؤ گے. تو قرآن کہتا ہے فوراً یہ جواب میں کہتے ہیں اے لوگو تم ایک ایسے شخص کی بات سن رہے ہو جس پر جادو کا اثر ہے. وہ معاذ اللہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. معاذ اللہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ یار ہم مر کے مٹی، یہ کون سی، کوئی اس زمانے کے بھی حکیم ڈاکٹر کہتے تھے یہ پاسبل نہیں ہے. وہاں کے بھی کچھ نہ کچھ تو اس زمانے میں بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی تھی نا، کہ وہ کہتے ہیں یار ہم یہ جو کھاتے ہیں تو یہ باڈی میں جاتا ہے پھر یوں ہوتا ہے. اتنی بڑی حقیقت نہیں دیکھ رہے
کہ یار یہ جو باڈی کی ایک مشینری بنی ہوئی ہے کہ آپ کھا رہے ہو, پروٹین مل رہا ہے آپ کو اس سے, اور آپ کو اس سے انرجی مل رہی ہے, آپ کو آپ کی باڈی کو منرلز حاصل ہو رہے ہیں, اس کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت, کانوں میں سننے کی طاقت, پاؤں میں چلنے کی طاقت. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میڈیکلی جو چیزیں ہو رہی ہیں نا, قدرت اس کا ایک ریزلٹ نکال رہی ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہو رہا کہ اتفاق سے ایک دن وسیم اور ستار اور غفار صاحب بن کے چلنا پھرنا شروع ہو گئے. اتنی زبردست مینجمنٹ سے قدرت کچھ حاصل کر رہی ہے, اور وہ قرآن بتائے گا, وہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا کہ کیا حاصل کر رہی ہے. دیکھو ڈاکٹروں کی رپورٹ یہاں تک گھومے گی کہ آپ روٹی کھاتے ہو تو آپ کے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں, آپ گوشت کھاتے ہو تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں, آپ دودھ پیتے ہو تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں, انڈے کھانے کے کیا فائدے ہیں, کیا نقصانات ہیں. یہ فطرت نے جس کام کے لیے پیدا کیا نا, ان چیزوں کا اس مقصد کی تکمیل میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو کتنی بڑی غفلت ہے کہ آپ اسی باڈی میں الجھ کے رہ گئے. اس باڈی کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا, اس کام سے آپ نے لوگوں کو غافل کر دیا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. آپ ڈاکٹروں کو سنیں نا, میڈیکل سائنس میں الجھا دیا ہے بس لوگوں کو, اور لوگ سن سن کے کیا کر رہے ہیں, صحت بنانے کی فکر میں لگے ہوئے. اچھی بات ہے, بنانے کی فکر کرنی چاہیے. تو صحت بنا کے کرے گا کیا تو؟ اب جب اس سے پوچھا جائے نا کرنا کیا تو نے صحت بنا کے, انجوائے کریں گے لائف کو. صحت بنا کے کیا کریں گے بھائی؟ لائف کو کیا کریں گے؟ انجوائے. تو کیا مطلب لائف کو انجوائے کرنا ہی مقصد ہو گیا پھر تو پیدا ہونے کا نا؟ تو گدھا بھی تو یہی کرتا ہے. ارے بھائی گدھے کو جتنی اللہ نے کھوپڑی دی ہے, اس کھوپڑی کے حساب سے وہ لائف کو کیا کرتا ہے؟ انجوائے کرتا ہے نا. ابے انسان کو جب بنایا گیا ہے, یہ ابے تبھی میں نے معین اختر سے سیکھا ہے, انسان کو جب اللہ نے بنایا ہے تو انسان کے ہدف میں اور گدھے کے ہدف میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. دیکھو آپ کو کس مشن کے لیے بھیجا گیا ہے, اس منزل سے, اس مقصد سے چھانٹی ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کس کو اعلیٰ درجے کا کام دیا گیا ہے, کس کو. دیکھو کمپنی میں آپ کچھ لوگ ہیں, ایک کا کام ہے جھاڑو لگانا, ایک کا کام ہے گٹر صاف کرنا, یہ بھی ہوتا ہے نا. ایک کا کام کیا ہے, کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ آ کے, جی مینیجر ہے وہ پورے سسٹم کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. تنخواہ کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ مینیجر کی ہوتی ہے نا. کیوں؟ اس کو جو کام دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا اعلیٰ اور عرفہ کام, اس کے لیے صلاحیت بھی زیادہ چاہیے. بھنگی کوئی بھی بن سکتا ہے, مینیجر کو بھنگی بنا سکتے ہو, بھنگی کو مینیجر نہیں بنا سکتے. اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بولو ضروری ہے. یہی ہے نا. دیکھو دنیا میں اصول یہ ہے کہ جس میں جتنا دماغی کام کر رہا ہوتا ہے نا, اس کا گریڈ بھی اتنا اچھا ہوتا ہے, اس کی تنخواہ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اور جس کی کھوپڑی کم استعمال ہو رہی ہے نا, جس میں نالج کم ہے, اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے, تنخواہ اس کی کم. سب سے زیادہ محنت کس کی ہوتی ہے؟ مزدوروں کی محنت ہوتی ہے. کماتے سب سے کم کون ہے؟ مزدور کماتے. اور جتنا اوپر چلتے چلے جاؤ گے نا, جتنا آپ کا گریڈ, فوج میں دیکھ لو, محنت زیادہ. نیچے جو طبقہ ہے نا, جو عام فوجی ہے, ان کی محنت زیادہ ہے لیکن تنخواہ ان کی کم ہوتی ہے. جو کمانڈر ہے نا, اس کی محنت کم ہوتی چلی جائے گی. محنت سے مراد جسمانی محنت, دماغی محنت تو بڑھتی ہے اس کی, ساری ٹینشن اسی کی ہوتی ہے نا کہ جو بھی ہو رہا ہے تو پوچھا تو اس سے جائے گا. تو جتنا بڑا آفیسر ہوگا اس کی جسمانی محنت کم ہوتی چلی جائے گی, دماغی محنت بڑھتی چلی جائے گی, گریڈ بڑھتا چلا جائے گا, تنخواہ بڑھتی چلی جائے گی. جنگ جب ہوگی تو لڑتے ماتحت فوجی ہیں, جانیں زیادہ ان کی جاتی ہیں لیکن تنخواہیں ان کی کم ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو اوپر کا آفیسر ہے نا, اس میں نالج زیادہ ہے, اس میں دماغی صلاحیت زیادہ ہے. تو دماغی صلاحیت کی بیس پر اور نالج کی بیس پر انسان دنیا میں ایک دوسرے کے مقام اور درجات کو ڈیوائڈ کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کام کی بیس پہ نہیں, محنت کون زیادہ کر رہا ہے. اب دماغی محنت کی بیس پہ جو درجات ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ جس میں دماغی صلاحیت جتنی زیادہ ہوتی ہے نا, اس کا ویژن اور اس کا ہدف ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے کاموں کے لیے ہوتا ہے, اس سے چھوٹے چھوٹے کام نہیں لیے جاتے. آپ نے کیا کیا جی؟ آپ پی ایچ ڈی کر لیا, آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے, آپ بڑی محنت کی, اب آپ کہتے ہیں یار میں کسی کمپنی میں
مجھے کوئی اچھی جاب ملے گی, میری 20-30 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی اور میں آڈٹ کیا کروں گا. انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو چائے بنانے کے لیے بٹھا دیا کہ آپ چائے بنایا کریں اور 40 لاکھ ہم آپ کو چائے بنانے کے دے دیا کریں گے. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا کہے گا کہ یار آپ نے جو کام میرے ذمہ لگایا ہے وہی کام ایک چپڑاسی کے ذمہ لگایا ہے, تو اس کا مطلب میرے اور چپڑاسی میں آپ کی نظر میں کوئی فرق, بول یار مکمل کر لیں جملہ, کوئی فرق نہیں ہے. تو میں ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں جو مذہب کو نہیں مانتے, سائنسدانوں سے پوچھتا ہوں, آپ کی تمام تر ایکٹیویٹیز کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی زندگی مزے کی گزرے, وہ لائف کو انجوائے کرے. تو اس کا مطلب آپ انسان کو جو ہدف دے رہے ہیں, گدھا وہ پہلے سے ہدف لے کے دنیا میں آیا ہوا ہے. گدھے کے ہدف میں اور آپ کے ہدف میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ گدھا اپنی سوچ کے حساب سے مزے اڑاتا ہے نا, وہ تو اس کے بعد دماغ ہی نہیں ہے, ورنہ وہ گدھا تھوڑی ہوتا. اس کو بھی جب بھوک لگے گی وہ چاہے گا فریش گھاس ملے مجھے. آپ اچھی گھاس ڈالیں اور پرانی گھاس ڈالیں تو جائے گا کس طرف, وہ فریش گھاس کی طرف. گدھی دیکھ کے وہ بھی اس کے پیچھے فوراً بھاگنا شروع کر دے گا. گدھی دیکھ کے آپ ایک مہینہ, یہ جو لبرل لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں نہیں ہم تو ایکچولی بڑے اخلاق وخلاق, ان کو ایک مہینہ آپ گورے کو آپ ایک سال کے لیے نائٹ کلب سے روک دیں, ایک سال کے لیے آپ اس کو نائٹ کلب سے روک دیں, پھر بسم اللہ اللہ پڑھ کے آپ چھوڑیں اس کو, پھر دیکھتے ہیں کہ وہ نظر کی کتنی حفاظت کرتا ہے اور ماشاءاللہ وہ کتنے ایٹیٹیوڈ اور اخلاق, اور جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ مسلمان قوم ٹھرکی ہوتی ہے, پھر پتہ چلے گا کہ ٹھرکی اصل میں ہے کون. تو مزے اڑانے کا شوق ان کو ہم سے کئی گنا زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے شوق ان کو. وہ تو سارے مزے پورے ہو رہے ہیں تو وہ ٹھڑک ان کے اندر اس طرح سے نہیں رہی ہے. تو انسان کو جو لبرل لوگ ہدف دے رہے ہیں نا, وہ ہدف پتہ ہے کیا دے رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسی ہو, بولو مزے کی زندگی ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ گدھا بھی یہی چاہتا ہے میری زندگی مزے کی ہو, بکری بھی یہی چاہتی ہے میری زندگی مزے کی ہو. نہیں یقین آتا ہماری بکری کو دیکھ لو, جب دھوپ ہوگی تو چھاؤں میں جا کے بیٹھ جائے گی, چھاؤں میں ٹھنڈ لگے گی تو کہاں کے بیٹھ جائے گی, دھوپ میں. تو وہ اس کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے. انسان کیا کرے گا بھائی, انسان کہے گا یار یورپ میں گھر بناؤ وہاں زیادہ مزے ہیں, تو وہ موو کر جائے گا. بکری تو یہاں سے چھاؤں میں ہی جائے گی نا. ہمیں اللہ نے زیادہ سمجھ دی ہے کہ یار پاکستان چھوڑ کے یورپ چلے جاؤ, یا یہ کہ کراچی میں ڈیفینس چلے جاؤ, یا کلفٹن چلے جاؤ, یا لاہور میں آپ رہتے ہو تو اسلام آباد چلے جاؤ, اسلام آباد میں عام جگہ رہتے ہو تو بحریہ ٹاؤن چلو, یہی ہے نا. تو اس سوچ میں اور بکری کے دھوپ سے چھاؤں میں آنے کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. اسٹائل چینج ہے, کام دونوں کا ایک ہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ لوگ جو لڑکے جم میں جاتے ہیں نا, 3-3 4-4 گھنٹے جم میں لگا رہے ہیں ڈولے شولے بنانے میں. میں ان سے اکثر کہتا ہوں جم میں جانا چاہیے, ضروری ہے اس زمانے میں. یہ تم کیوں جا رہے ہو؟ تمہاری ایکسرسائز دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ خدا نے تمہیں ڈولے بنانے کے لیے پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور تمہارا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. میں نے کہا یہ کافر پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. مسلمان کا ہدف جان بنانا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا ہدف جان بنانا ہے نا تو میرے بھائی یہ ہدف ہی غلط چیز کو بنائے, کیونکہ بننے کے بعد پھر ریورس تو ہونا ہی ہونا ہے. تو ایسی چیز کو اپنا ہدف کیوں بنا رہے ہو جو آپ سے چھوٹ جائے گی؟ یار ایک محبوبہ کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا کہ میں اس کو حاصل کرتا ہوں, لیکن آپ کو پتا ہے جس دن حاصل کیا اگلے دن بھاگ جائے گی. تو آپ کہو گے یار میں اس پہ ٹائم اپنا ویسٹ کیوں کروں؟ آپ نے ہدف بنا لیا مزے کو. 2 خرابیاں اس میں, لائف کو انجوائے کروں گا بس, مزے کی زندگی ہو, اس نظر یہ کافر کی سوچ ہے. ساری دنیا کے سائنسدان, ڈاکٹر, انجینئر, سب کا ہدف ایک ہی ہے کہ انڈیویجولی بھی, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی انسانوں کی زندگیوں کو مزے کا بنایا جائے. بس یہ ہدف ہے اصل. اسلام اس ہدف کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اسلام کہتا ہے یہ گدھے گھوڑے اور کتے بلی کا بھی یہی ہدف ہے, تو تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق رہے گا نہیں. تو پہلی خرابی اس نظریے میں کیا ہے کہ یہ ہدف کس کا ہے؟ جانوروں کا بھی یہ ہدف. دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ ایسی چیز کو آپ ہدف بنا رہے ہیں جو پائیدار نہیں ہے. جب ہم مارکیٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں کہتے ہیں بھائی پائیدار ہے یا نہیں ہے. چپل بھی خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت چپل ہے لیکن بھائی پائیدار ہے یا نہیں. وہ کہے نہیں یہ 2 دفعہ چلیں گے ٹوٹ جائے گی. آپ فوراً کہتے ہیں بھائی تو یہ چپل رکھ لے, ہمیں کوئی پائیدار چیز چاہیے, کم از کم 1 مہینہ تو نکالے نا.
ہاں کراچی میں لوگ پائیدار چپلیں اس لیے نہیں لیتے کہ ان کو پتہ ہے 2 دن میں مسجد سے چوری ہو جائیں گی وہ, تو اس لیے یہاں مہنگی چیزیں لینے کا کوئی فائدہ ہے نہیں. اگر مہنگے جوتے آپ خرید لینا تو پھر جوتے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو میری تو اتنی چپلیں چوری ہوئی ہیں نا کہ اب مجھے چپلوں کا ہوش نہیں ہوتا. کوئی بھی چپل پہن لو, چوری ہونی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کون اٹھا کے گھومتا رہے گا. تو اب مسئلہ کیا ہے, جب ایک چیز پائیدار ہی نہیں ہے تو میرے بھائی اس کو ہدف بنانا دنیا کی سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی. انسان نے جس دن فیصلہ کر لیا نا, سائنسدانوں نے, ڈاکٹروں نے, کہ اب ہماری صحت اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ اب ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے, اب ہم مریں گے نہیں, پھر آپ مزے کو ہدف بناؤ کہ یار یہ مزے وہ چیز ہے جو ہمیں, جوانی وہ چیز ہے جو مل گئی تو ختم نہیں ہوگی. ایک دفعہ ہم نے اسپیڈ بریکر بنا لیا نا, جیسے باڈی بلڈر بنا رہے ہوتے ہیں, آپ پورے اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے, تو ہم نے جب ڈولے شولے بنا لیے تو اب یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. تو بھائی پھر تو ٹھیک ہے یار, ہمیشہ رہے گی یہ چیز. لیکن ایک چیز کے بارے میں سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے, ڈاکٹروں سے ہی پوچھو تو وہ بتائیں گے بھائی ہم جو آپ کو صحت کے ٹوٹکے بتا رہے ہیں نا, اینٹی ایجنگ چیزیں آ گئی ہیں آج کل, یہ کھاؤ تو آپ ہوں گے 70 سال کے, لگیں گے آپ 50 سال کے. یہ بہت کچھ ہو رہا ہے یوٹیوب پہ, آپ ہوں گے 70 کے, لگیں گے کس کے, 50 کے. اچھا ڈاکٹر صاحب جب میں 70 کا ہوں گا تو میں 50 کا لگوں گا, تو پھر میں جب 70 کا ہوں گا تو پھر کتنے کا لگوں گا, یعنی جب 90 کا ہوں گا تو کہیں گے جب 90 کا ہوں گے تو 70 کے لگیں گے. زبردست ہو گیا یار, جب میں ہوا 90 کا, لگ کتنے کا رہا ہوں, 70 کا. اچھا جب میں 90 کا, جب میں 110 سال کا ہوں گا تو کتنے کا لگوں گا, کہیں گے اتنے ہوں گے ہی نہیں آپ اتنے کے. رپورٹ یہ ہے کہ 90 سے آگے بہت کم چانس ہے, رپورٹ یہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اتنی صحت کا خیال کروں تو 90 پھر بھی میں کراس نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب کہیں گے نہیں کر سکتے آپ. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی میڈیکل سائنس کی جتنی بھی رپورٹیں ہیں, جتنے بھی صحت بنانے کے نسخے, زیادہ سے زیادہ 10 15 20 سال تک فائدہ پہنچائیں گے, اس کے بعد ان نسخوں سمیت میں قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤں گا. یہی رزلٹ نکلا نا. تو یار یہ ایسا ہدف ہے جس میں بہت بڑا ایک فالٹ ہے, اور اللہ پہ بہت بڑا معاذ اللہ یہ الزام ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اگر یہ ہدف دینا تھا کہ گدھے کا مقصد بھی مزے اڑانا ہے بھائی, اور انسان کا مقصد بھی مزے اڑانا, تو اتنا بہترین دماغ ہمیں دینے کی ضرورت کیا تھی پھر؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہی بات ہو گئی نا کہ ایک مینیجر, آپ نے کیا کہا کہ اپنے کمپنی نے نا CA کروایا اپنے کسی ملازم کو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا دیا, اور اس کے بعد اس کو پوچھا لگانے پہ لگا دیا. تو وہ کیا کہے گا کہ سر آپ نے مجھے CA کروایا کیوں جب مجھ سے پوچھا ہی لگوانا تھا؟ یہ اعتراض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو ہم بھی اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ جب تو نے ہمارا ہدف یہ بنایا تھا کہ ہم نے لائف کو انجوائے کرنا ہے, تو اس کے لیے اتنی ذہین کھوپڑی کی ہمیں ضرورت تھی نہیں. ایسا ہی دماغ مل جاتا ہے تو گدھے گھوڑوں کتوں کو ملتا ہے, اتنا کافی تھا مزے اڑانے کے لیے, بلکہ اس میں سب اڑا لیتے ہیں. ابھی تو دماغ زیادہ دے دیا, کچھ تو بڑے مزے اڑا رہے ہیں, سونے کے نوالے کھا رہے ہیں, اور کچھ لوگوں نے ظلم کر کے دوسروں کے منہ سے جتنے جو ضروری مزے ہیں نا وہ بھی نہیں مل رہے ان کو. آپ کو پتا ہے دنیا میں کتنے ملکوں میں غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی کھانے کی, اور وہ ان قوموں کی وجہ سے نہیں مل رہی جو بڑی ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی قوم ہے, انہوں نے ان کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے. دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں ان کے پاس, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں. ایک دفعہ تبلیغ جماعت گئی افریقہ کے کسی کنٹری میں, انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں لوگوں کو دیکھا ہے کہ مہینوں مہینوں ان کو گوشت کھانے کو نہیں ملتا, پتے ابال کے کھاتے ہیں. اس سے تو وہاں کا گدھا اچھا ہے یا نہیں ہے؟ اس کو اس کی اوریجنل خوراک مل رہی ہے, انسان کو اس کی اوریجنل خوراک نہیں مل رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ اگر تو نے ہمیں مزے اڑانے کے لیے پیدا کیا ہے تو اے اللہ تو نے پھر ہمیں اتنا بہترین دماغ دیا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب نہ سائنسدانوں کے پاس ہے نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے. یہ بات بھی ہمیں کون بتائے گا؟ جو اللہ کے بھیجے ہوئے سفیر ہیں. اللہ نے ان پہ اپنے کلام کو نازل کیا, اور اللہ نے بتایا کہ میں نے تمہیں جو اتنا بہترین دماغ دیا, اور آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو, جنات کو حکم دیا ان کو سجدہ کرو, یہ سب سے افضل مخلوق ہے,
اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے. میں نے تمہیں پیدا کس کے لیے کیا ہے؟ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہاں تمہاری آزمائش ہے, امتحان ہے. امتحان بے وقوفوں سے نہیں لیا جاتا, امتحان ہمیشہ ذہین لوگوں سے لیا جاتا ہے. جانور کے پاس صرف مزے اڑانے تک کی کھوپڑی ہے, وہ امتحان کے قابل نہیں ہے. انسان کو جو ذہانت دی ہے جج کرنے کے لیے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, تاکہ اچھے کو اختیار کرے اور برائی سے بچے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو مجھے اور آپ کو جو اللہ نے میرے بھائی پیدا کیا ہے نا, جج کرنے کے لیے کہ ہم اپنی کھوپڑی سے دیکھیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جو صحیح ہے پھر اس کو فالو کریں, اور جو غلط ہے ہم اس سے بچیں. اگر ہم اس کام کے نہیں ہیں نا تو آپ جو مرضی صحت بنانے کے ٹوٹکے استعمال کریں, جم جا کے آپ موٹے تازے ہو جائیں, آپ کو جس ہدف کے لیے پیدا کیا تھا اسی کو فوکس نہیں کر رہے, تو آپ میڈیکل سائنس کے سارے نسخے استعمال کر کے, آپ کاروبار کے سارے طریقے استعمال کر کے بھی خدا کی نظر میں کیا ہے؟ ناکام ہے آپ. جو کام دیا تھا اس کو تو فوکس کیا نہیں آپ نے. جو اللہ نے آپ کو کام دے کے بھیجا تھا اس کو تو آپ نے فوکس کیا ہی نہیں. تو بار بار یہ بات دماغ میں بٹھا لو کہ دنیا آپ کو جس طرف لے کے جا رہی ہے نا, اللہ اس راستے کو 100% غلط سمجھتا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھو گے, آپ ڈرامے دیکھو گے, آپ فلمیں دیکھو گے, آپ گھر میں بات کرو گے, سب کی بات A to Z کہاں سے شروع؟ دنیا سے شروع ہوتی ہے, اور ختم کس پہ ہوتی ہے؟ دنیا پہ ختم ہوتی ہے.